داخل ہو رہے ہو۔ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے عمل تو زیادہ نہیں ہے، جتنے سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، شاید وہی ہو۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، بنا وضو کے میں کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بس اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اور لوگوں سنو، بلال وضو بناتے ہیں اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتے ہیں، اس عمل نے بلال کو جنتی بنا دیا۔ لوگوں تم بھی جب وضو بنایا کرو تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو کا اہتمام کیا کرو۔ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے میں کتنا ٹائم جا رہا ہے؟ نوجوانوں ایمانداری کے ساتھ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، اتنا اس پہ جنت مل رہی ہے، اس پہ جنت مل رہی ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ وضو بناؤ، جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو بنایا، اور جہاں وضو بنا رہے ہیں فوراً وضو بنانے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے 2 رکعت ہم تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اور یہ جنت میں لے جانے والا ایک راستہ ہے۔ کہاں؟ کتنا آسان۔ اور ایک تو دعا ایسی ہے جو جنت کا خزانہ ہے، جنت نہیں جنت کا خزانہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا آپ کو یاد ہوگی، سب کو یاد ہوگی، سب کو الا ماشاء اللہ۔ اور اتنی سی دعا بھی اگر ایک یاد نہیں ہے تو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارو، خود نوچو، اپنے گریبان پھاڑو، اور اپنے باپ کو بد دعا دو کہ کمینہ مجھے یہ بھی دعا سکھا کے نہیں گیا۔ اتنی چھوٹی سی اور جنت کا خزانہ۔ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دوں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون منع کر دے گا؟ جنت کا خزانہ لینے سے کوئی منع کر دے گا؟ دیجئے، کیا ہے؟ قال قل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہو۔ کہا کیا؟ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، بس لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا، گنتی نہیں ہے، 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو، 500 بار پڑھو۔ اسلام کے اندر کسی بھی عمل کی گنتی صرف وہی تک محدود ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور 1 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا پڑھیے اور 100 پورے کر لیجئے۔ اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہاں گنتی ہے۔ رکوع میں جاؤ تو 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں جاؤ تو 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار سبحان ربی الاعلی۔ یہاں گنتی ہے، لیکن ہر وظیفے کی گنتی نہیں ہے۔ اب لا حول ولا قوت کی گنتی نہیں ہے، آپ کو جتنا ٹائم ملے اور جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ جتنا کر سکتے ہیں کریے، یہ گنتی نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کو محدود مت کرو، وہ جتنا تمہیں ٹائم ملے پڑھتا رہو۔ فرمایا الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا کیا؟ فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آؤ، اتنی تقریر لمبی 12:20 سے میں 11:20 سے بول رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ 12:40 تک ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں بتایا ہم نے جو آپ کی طاقت سے اور آپ کی استطاعت سے زیادہ ہو۔ اتنا سب کر سکتے ہیں، وضو بنانا، یہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور یہ عمل کرنا، یہ سب کی طاقت میں ہے۔ آپ ایک ایسا عمل ہے جو کچھ لوگوں کی طاقت میں تو ہے لیکن کچھ لوگوں کی طاقت میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا ٹائم نکال لیں گے تو ان کو یہ دعا یاد ہو جائے گی۔
اور اس دعا کی فضیلت دیکھو، اس دعا کو پڑھنے سے ہمیں جنت بڑی آسانی سے مل رہی ہے۔ سنی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی۔ اچھا، کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنو، دیکھیں یاد ہے کہ نہیں۔ 10-15 لوگوں سے پوچھتا ہوں، دیکھیں کتنے لوگوں کو یاد ہوگی، اور جو اٹھ کے بھاگ رہا ہوگا اس سے پہلے پوچھوں گا، وہ کہے گا ہمارا پیشاب نکلا جا رہا ہے، آگے سناؤں گا۔ چلیے، انسلٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ ابھی آپ لوگ کہیں مولانا دیکھو فلاں کو کھڑا کر دیا، وہ سنا نہیں پایا، سب کے سامنے بے عزتی ہو گئی۔ ہم بھی انسان ہیں بھائی، کسی کی انسلٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، معمول، جب بھی نماز پڑھی فرض اور آیت الکرسی پڑھی، تو جانتے ہو اس آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اب تک یہ جملے کسی بھی حدیث کے آگے نہیں کہے گئے، یہ اس حدیث میں کہے جا رہے ہیں، ان جملوں کو غور سے سنو۔ فرمایا جس نے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو دنیا کی کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے۔ صرف موت کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے رکا ہوا ہے۔ جب تک موت نہیں آ رہی وہ جنت میں نہیں جا رہا ہے، جیسے ہی مرا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اس کو جنت میں جانے سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ موت۔ موت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو اس کو جنت میں جانے سے روک سکے۔ لیکن یہاں شرط لگا دی گئی ہے، ہر فرض نماز کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نمازی ہونا پڑے گا پہلے، اور نمازی بننے کے بعد سرکائلو کھٹیا یاد ہوگا پورا، تیری آنکھیں جھکی جھکی، ابھی سنو، کھڑا ہو کے پورا سنا دیں گے۔ لیکن آیت الکرسی کے لیے مولانا صاحب بے عزتی نہ کر دیں ہماری، آیت الکرسی پوچھو تو نہیں، یعنی جو دعا ہمیں جنت میں لے جا رہی ہے وہ یاد نہیں ہے۔ اور ہمارا بچہ اگر گھر میں تھوڑا ایسے کر دے تو اماں کتنی خوش ہوتی ہے، میرا بچہ ڈانس کر رہا ہے، سینے سے لگاتی ہے، نہیں خوش ہو رہی ہے۔ اور وہی ماں سے پوچھو بچے کو آیت الکرسی سکھائی، وہ بچے کو، ہمیں خود نہیں یاد ہے، بچے کو کیا سکھائیں، اماں کو یاد نہیں ہے۔ اور دیکھو کیسے پھر رہی ہیں جلسے کے باہر، ایسا لگ رہا ہے جلسہ نہیں، ان کی شادی ہو رہی ہو۔ اور جلسے میں جتنے نوجوان لڑکے آئے ہیں وہ ان کو دیکھنے آئے ہیں کہ دیکھیں کس سے کریں شادی۔ کتنی مثالیں دے چکے ہیں کلیہ چک کے علاقے میں، جلسوں میں بھی ایسا لگ رہا ہے، کتنی مثالیں میں نے دی، حالانکہ نہیں دینی چاہیے، بھونڈی مثال، لیکن کریں کیا، دینا پڑتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوں۔ اللہ کی قسم یہ حال ہے۔ ابھی ہم جب آئے بائک پہ بیٹھ کے، ایسے جہاں لڑکی ہوں گی وہاں ظاہر ہے شہد ہوگا اور مدھو مکھی نہ ہو، لیکن یہ سب سن اور یہ سب باتیں بتاؤ تو ہنستے ہیں آپ لوگ، یہ نہیں سوچتے کہ گھومنے والی ہماری بہنیں ہیں۔ کوئی اپنی بہنوں پہ ہنس رہا ہے۔ بے غیرتی اس حد تک ہو چکی ہماری سماج کی کہ ہماری بہن، ارے ہم آئے ہیں گاؤں کے تو کیا ہماری بہنیں نہیں آئی ہیں؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں گھوم رہی ہیں لپسٹک لگا کے سڑکوں پر، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور ہم ہنس رہے ہیں۔ کوئی اپنی بہنوں کی عریانیت اور بے پردگی پر ہنستا ہے، اور اگر بے شرمی ہماری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اپنی بہنوں کی عریانیت اور بے پردگی پر مولانا جرجیز کی باتیں سن کر ہنس رہے ہیں، تو سمجھ لو یہ قوم مر چکی ہے، آئی سی یو پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس قوم کے اندر روح باقی نہیں ہے، یہ صرف آئی سی یو پر لیٹی ہوئی قوم ہے۔ ڈاکٹر کبھی بھی اس قوم کو مرا ہوا گھوشت کر سکتا ہے کہ مر چکی ہے قوم، یہ قوم مردہ ہو چکی ہے۔ جلسوں کے نام پر جمع کی ہوئی بھیڑ میں لڑکیوں اور عورتوں کے لیے بازار بند نہیں کرائے جا سکتے ہیں، اور جلسوں میں بھی لڑکیاں اور عورتیں شاپنگ کرتی ہوئی نظر آئیں تو روح نکل چکی ہے اس قوم کے اندر سے۔ مولانا جرجیز مردوں سے باتیں کر رہا ہے، قبرستان
میدان میں پڑی ہوئی لاشوں سے باتیں کر رہا ہے، کسی سدھا جاوید قوم سے مخاطب نہیں ہے، کسی باروح قوم سے مخاطب نہیں ہے، ایک ایسے نوجوان طبقے سے مخاطب ہے جس کے اندر سے روح نکل چکی ہے، ایمان کی روح نکل چکی ہے، دیانتداری کی روح نکل چکی ہے، حیا اور شرم کی روح نکل چکی ہے۔ ایک بے شرم سماج، ایک بے شرم قوم سے ہم مخاطب ہو کر گفتگو کر رہے ہیں، ایک مری ہوئی لاش اور مری ہوئی قوم سے ہم آج خطاب کر رہے ہیں۔ یہ احساس لے کر یہاں سے اٹھیے۔ آج میں نے مولانا ابوالکلام آزاد والے جملے دہرائے، ایک مری ہوئی قوم سے مخاطب ہے، مری ہوئی قوم سے۔ کس کی بہنیں ہیں باہر گھوم رہی ہیں، سروں پر دوپٹے تک نہیں ہیں، اور جلسوں میں آ رہی ہو تو لپسٹک کا کیا معاملہ بتائیے کس کو دکھا رہی ہو؟ چپکے ہوئے کپڑے اور چپکی ہوئی لیگی، پیروں سے چپکے ہوئے کپڑے، کس کے لیے؟ ہماری بہنیں ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں۔ ایسے ہی کہا تھا اللہ کے رسول نے، دیوس، بار بار دہراؤں، دیوس کس کو کہتے ہیں؟ کتنی بار بتایا جائے؟ جس کی بہن، جس کی بیوی، جس کی ماں، جس کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے وہ بھڑوا ہے۔ نہیں بولوں گا دیوس، کیا کر لیں گے آپ، میں بھڑوا بولوں گا۔ جس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے وہ بھائی بھڑوا ہے، جس کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے وہ باپ بھڑوا ہے، جس کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے وہ شوہر بھڑوا ہے، جس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے وہ بھائی بھڑوا ہے۔ دیوس، اب یوگی جی ہم سے اتر پردیش میں پوچھیں کہ دیوس کس کو کہتے ہیں تو بتانا پڑے گا نا، بھڑوا، وہ کیا جانے دیوس کیا ہوتا ہے۔ کل مودی جی پوچھ لے مولانا صاحب آپ نے تقریر میں کہا تھا کہ وہ دیوس ہے، دیوس کس کو کہتے ہیں تو بتانا پڑے گا نا، دیوس کس کو کہتے ہیں، بھڑوا۔ اتنا بڑا، اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ بھی بتاؤں گا، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ یہی تو میرا پاور ہے، اس کے بعد ہماری چلے گی کہاں؟ اس کے بعد تم کہیں بول ہی نہیں پائیں گے، جہاں بولیں گے وہی پٹیں گے۔ یہاں یہ اتھارٹی پاور مجھے اللہ کے نبی نے دیا ہے، اسلام نے دیا، شریعت نے دیا ہے۔ بھڑوا کہتے ہیں اسے جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو چکلے پہ بٹھا دیا ہو اور ان سے زنا کروا رہا ہو اور ان کی کمائی کھا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں بھڑوا۔ اپنی ماں بہن بیٹی بیوی سے غلط کام کرا کے ان کی کمائی کو کھانے والا۔ اتنا برا جملہ اللہ کے رسول نے کہا، جس کی بہن بیٹی بیوی ماں بے پردہ گھومتی ہے وہ یہ ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے ٹیبلیٹ نہیں دی، آپریشن کر دیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم جو کرتے آئے وہی کریں گے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت۔ اس آدمی کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے۔ یہ میری ماں بہنیں آئی ہیں، یہ بھی سن لیں، یہ تمہارے لیے الگ سے ایک ڈگری جنت میں جانے کی۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ۔ امام احمد اپنی مسند میں، امام بیہقی اپنی سنن میں اس حدیث کو لائے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی سے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو پابندی سے، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز عورتوں کے اوپر سے معاف کر دی ہے اور روزے کو رخصت کر دیا ہے۔ نماز تو بعد میں وہ پورا نہیں کرے گی، لیکن روزہ بعد میں پورا کرنا پڑے گا۔ عورتوں کو کچھ دن پیریڈ آتا ہے، جن پیریڈ میں، جس منٹ میں، جس مہینے میں وہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ پیریڈ کسی عورت کو 3 دن، کسی کو 4 دن، 5 دن، 7 دن تک آتا ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ 15 دن تک بھی آ جاتا ہے۔ تو میں اس طرح نہیں، جتنے دن جو اس کی عادت ہے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، عام طور پہ 4-5 دن ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اتنے دن عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، نماز ہی معاف ہے، جبکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔
لیکن عورتوں کی اوپر سے اتنے دن کی نماز معاف ہے. یہ بعد میں جب وہ پاک ہو جائیں گی, نہا لیں گی, دھو لیں گی, تو یہ چھوٹی ہوئی نمازیں وہ نہیں دہرائیں گی, ان کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے, جو چھوٹ گئی معاف. اور روزے کے مہینے میں اگر ان کو پیریڈ شروع ہو جائے, جیسے مان لیجئے آپ کے یہاں 5:30 پر, ایک مثال دے رہا ہوں, مت کہیے گا کہ مولانا صاحب 5:30 میں ہمارے یہاں تو 6 پہ ہو رہا ہے, مثال مت دیجیے گا, ایک مثال دے رہا ہوں. 5:30 بجے اگر آپ کے یہاں روزہ افطار ہوتا ہے, 5:30 پہ ٹائم ہے, اور کسی عورت کو 5:25 پر مہینہ شروع ہو گیا, پیریڈ شروع ہو گیا, تو یہ روزہ پورا کا پورا اس کا جوڑا نہیں جائے گا, روزہ ختم. صبح 5 منٹ پہلے اس کو پیریڈ آ گیا, 5 منٹ چھوڑو, 2 منٹ پہلے آ گیا, 1 منٹ پہلے آ گیا, 5:30 ٹائم ہے, 5:29 پہ آ گیا اس کو پیریڈ, تو یہ پورا کا پورا روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا, یہ روزہ اس کو نہیں جوڑنا ہے, اس کو بعد میں پورا کرے گی, اور اس کے بعد جتنے چھوٹ جائیں گے اس کو. لیکن صبح سے شام تک جو بھوکی پیاسی رہی, اس کا ثواب اللہ اس کو دے گا, ایسا نہیں کہ اس کو محروم کر دے گا, ثواب ملے گا اس کو, لیکن روزہ نہیں جوڑا جائے گا, روزہ بعد میں پورا کرے گی, اور جتنے روزے چھوٹیں گے اس کے علاوہ وہ بھی. تو جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو, وہ احسنت فرجہ, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو. شرمگاہ کی میں نے بتا دیا, شرمگاہ کی حفاظت کے 2 معنی, ایک تو یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ ڈالے, کسی عورت کسی دوسرے کی شرمگاہ کو حاصل نہ کرے, اور شرمگاہ کا ایک دوسرا معنی حفاظت کا, موٹے کپڑے, گاڑھے کپڑے, ڈھیلے ڈھالے کپڑے وہ اپنے جسم پر پہنے, جس سے اس کے جسم کا نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ دکھائی نہ دے. وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو. شوہر کی اطاعت میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. شوہر کی اطاعت میں ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر لائے, آپ اپنے کپڑے بیوی کو دے دیجئے, اور بیوی آپ کے کپڑے دھل دے گی, آپ کے لیے کھانا وانا پکا دے گی, آپ کے سر میں تیل ڈال دے گی, یہ ذمہ داری ہے عورت کی. حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل اس وقت بھی ڈالتی تھی جب اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھتے تھے, اور اپنا سر حجرے میں کر لیتے تھے. تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے سر میں روزے کی حالت میں بھی تیل ڈال دیتی تھیں, کنگھی کر دیتی تھیں, وضو کے لیے پانی بھر کے دے دیتی تھیں, غسل کے لیے پانی غسل خانے میں یا کہیں جہاں نہاتے تھے وہاں رکھ دیا کرتی تھیں. پتہ یہ چلا کہ کنگھی کر دینا, شوہر کے سر میں تیل ڈال دینا, شوہر کے لیے پانی گرم کر دینا یا پانی غسل خانے میں رکھ دینا, ٹاول وغیرہ رکھ دینا, لنگی وغیرہ رکھ دینا کہ نہا کر میرے ہسبینڈ چینج کریں گے, یہ ساری چیزیں عورت کی ذمہ داری میں شامل ہیں اور شوہر کی اطاعت میں شامل ہیں. لیکن اس کے بعد, اس کے علاوہ اب آپ چاہیں کہ میرے کپڑے کے ساتھ ساتھ میری اماں کے بھی کپڑے دھوئے, میرے باپ کے بھی کپڑے دھوئے, میری بہنوں کے بھی کپڑے دھوئے, اور میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بھی کپڑے دھوئے, تو معاف کیجئے گا وہ آپ کی بیوی ہے, آپ کی نوکرانی نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے. پیار سے چاہو تو کچھ بھی کام لے لو عورت سے, لیکن اگر آپ حکم چلا کر لو گے تو سن لو, شریعت نے سسر کے کپڑے دھونا عورت پر کی ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے, ساس کے کپڑے دھونا ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے. وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے, اگر وہ چاہے تو تم سے دودھ پلانے کا پیسہ بھی لے سکتی ہے. بیٹا تمہارا, بچہ تمہارا, ہم دودھ پلا رہے ہیں تو ہمیں پیسہ دو, اتنا مہینہ دو, اور آپ کو دینا پڑے گا. مولانا صاحب یہ کیا مصیبت کھڑی کر رہے ہو, ہماری تو ویسے بھی نہیں بنتی اپنی بیوی سے, تم اور کہتے رہو سن کے جائے گی تو کل. پورا خرچہ اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں دیتے ہیں تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ آپ کی پینٹ کی جیب میں سے اتنا لے سکتی ہے جتنے میں اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ چل سکے. آپ کو بتائے نہیں, اس کو چوری میں شمار نہیں کیا جائے گا, وہ چور نہیں لکھی جائے گی. ڈرو مت. یہ مسئلہ جس جگہ میں نے بتایا تھا نا, وہاں میری بھی بیوی گئی ہوئی تھی سننے, دوسرے دن میری جیب سے 5,000 غائب ہوئے تھے. کوئی بڑی بات نہیں, لیکن عورتوں میں کمی ہوتی ہے. اجازت دو 2 روپے کی,
تو نکال لیتی ہیں 200 روپے اور پھر حساب جڑا دیں گے، اتنے میں تیل آیا، اتنے مسالہ آیا، اتنے میں چادر، اتنے میں تکیہ، اتنے میں یہ وہ سب حساب جڑا دیں گے. اور ابھی بھی آپ سے کہیں گے ابھی ہوا کیا، 2 روپے کی جگہ 200 لے لیے، کہ ابھی ہوا کیا، میری پاؤنڈس نہیں آئی، ابھی فیئر اینڈ لولی باقی ہے، ابھی تو میک اپ کا سامان باقی ہے، وہ اور دو، حساب اور جڑا دیں گے. شوہروں کی خدمت اور اطاعت یہ شامل ہے کرے گی. آج کل تو تعریف ہی نہیں کرتی ہیں عورتیں. شوہر کہتے کتنا اچھا ہوگا، تم کیا جانو، میں بھگت رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم جانتے ہو. دیکھا نا، ایک پیر صاحب تھے بیچارے، وہ اپنی بیوی سے بار بار کہتے تھے میں پیر ہوں، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں میری. اور ان کی بیوی کہتی بھاگ تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں میں. بیوی پیر ہی نہیں مان رہی ہے. ایک دن بیوی نے پتہ نہیں ہوا میں کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا، کہتا دیکھو پیر بنے پھرتے ہیں. پیر تو وہ تھا جو ہوا میں آج میں نے اڑتے ہوئے دیکھا، ہوا میں مصلی تھا، ہوا میں مصلی پہ کھڑا تھا، ہوا میں نماز پڑھتا ہوا جا رہا تھا. اب یہ شوہر کو چرایا، دیکھا تم نے، ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا، ہاں نماز پڑھ رہا تھا نا، ہاں مصلی پہ کھڑا تھا نا، ہاں ارے وہ میں ہی تو تھا. بیوی بولی ہیں تم تھے؟ کہاں؟ ہاں مجھے ڈاؤٹ ہوا، کچھ لگ رہا تھا تم تھے. کہا کیا مطلب؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑ رہے تھے. پھر کمی نکال دی، جب سنا کہ میرا شوہر ہے تو کمی نکال دی. اے پیر تو وہ ہے جو آج اڑ رہا تھا، جب سنا وہ میرا ہی آدمی ہے تو کہا ہاں ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، کمی نکال دی. یہ حال. ایک پیر صاحب کو اس کے مرید نے سپنے میں دیکھا. مرید نے، میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، جنت کی حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حور اپنی طرف کھینچ رہی، دوسری حور اپنی طرف، آؤ 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 میرے پاس آؤ. آنکھ کھل گئی، صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے جانے لگے. چلو اپنے پیر صاحب کو خوشخبری دیں، کتنے اچھے ہو، خوش نصیب ہو، جنت میں نے تمہیں دیکھا. جیسے ہی گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ دروازے کے اندر آواز آ رہی ہے، تڑا تڑ تڑا تڑ مار پیٹ کی آواز چل رہی ہے. انہوں نے ذرا کھڑکی کے سانس سے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے پیر کو. یہ بیچارہ پریشان. میں نے تو کل خواب میں جنت میں دیکھا، یہاں تو بہت برا حال ہے ہمارے پیر صاحب کا. اب وہ جانے لگا، اتنے میں پیر صاحب باہر نکلے، کہتے اے ادھر آؤ بھائی. وہ آیا. بھائی کیسے آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، میں جا رہا ہوں یار، جس کام سے آئے تھے وہ کام ہوا ہی نہیں، میرا جا رہا ہوں میں. نہیں تمہیں بتانا پڑے گا. کسی کام سے آئے تھے؟ ارے وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، مجھے جانے دیجیے بھائی. کہا نہیں آپ کام بتاؤ، میں پیر ہوں، میرے بس کا کام نہیں ہے. کہا ارے بھائی نہیں ہے یار آپ کے بس کا. کہا بتا رہے ہو کہ نہیں بتا رہے ہو؟ کہا کہ آپ مجبور کر رہے ہیں تو سنو. کل میں نے رات میں خواب میں دیکھا آپ کو کہ آپ جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور جنت کی 70 حوروں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں. وہ کھینچ رہی پہلے میرے پاس، وہ کھینچ رہی میرے پاس. یہ نقشہ دیکھ کر مجھے رشک آ گیا. میں آپ کو مبارکباد دینے آیا کہ چلو اپنے پیر کو خوشخبری سناؤں. تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا خوشخبری سناؤں. جو جنت میں کل آرام سے ٹہل رہا تھا وہ بیوی کے ہاتھ سے پٹ رہا ہے، یہاں پر سواگت ہو رہا چپل جھاڑو سے. پیر صاحب بولے میرے بھائی تو نے جنت میں جو دیکھا ہے کل رات میں خواب میں، وہ بالکل ٹھیک دیکھا ہے، وہ میں ہی تھا. آپ تھے. اب بھی بول رہا میں تھا. خاک تھے تم تو گھر میں پٹ رہے. پیر صاحب نے کہا پٹ رہے نا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے جنت دی کیوں ہے؟ تم نے جو رات میں جو جنت دیکھی ہے، جنت میں مجھے دیکھا ہے، وہ صحیح دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں دی کیسے وہ تو پتہ لگاؤ. کہا کیسے؟ کہا میں تم تو آج دیکھے ہو، میں تو 18 سال سے اپنی بیوی کی جھاڑو سے روز پٹتا ہوں، روز پٹ رہا ہوں. اور اپنی بیوی کی مار کھانے پر جو ہم نے صبر کیا ہے، اللہ نے صبر کے بدلے میں ہمیں جنت دی ہے. مرید کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ صبر ہی کرتے رہیے، جنت میں جائیے، ایک عورت سے پٹیے، 70 عورتیں تمہیں ملیں گی. میں جا رہا ہوں. تو یہ عورتوں کا میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں. یہ واقعہ حقیقت میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، حالانکہ فرضی ہوگا، جس نے بھی لکھا ہے اس نے کوئی حوالہ تو دیا نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس نے صرف عورتوں کے بارے میں بتانا چاہ کہ عورتیں آج شوہروں پر اتنا ظلم کرتی ہیں، اتنا یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ. لیکن مجھے معلوم ہے کہ فرضی ہوگا،
کیونکہ بیوی سے زیادہ لیکن یہ سچائی ہے کہ بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات کوئی نہیں جانتا. آپ کی کمزوری کیا آپ کی بیوی جانتی ہوگی. ایک بار کوئی تھے بیچارے, انہی کے نام پہ پوری بریلویت کا نام رکھا ہوا ہے. بریلی کے ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے وہ, اور تقریر کرتے کرتے بھول گئے. اب بڑی بدنامی ہوگی, اتنے بڑے مولانا بھول کیسے گئے. تو ایسے کہنے لگے, چل ہٹ دور دور دور. اب تقریر ختم کرنے کے بعد جب ہٹے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا تھا مولانا صاحب حضرت. بولے صاحب خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تھا, اس کو بھگا رہا تھا. بیٹھے بریلی میں اور کتا کہاں کا بھگا رہے ہیں, خانہ کعبہ کا. بیوی بھی جلسہ سننے آئی تھی. اچھا دور کی نظر بڑی تیز ہے, بریلی میں بیٹھے بیٹھے کتا دکھائی دے رہا خانہ کعبہ کا, جبکہ خانہ کعبہ میں مکہ مدینہ میں کتا گھس نہیں سکتا اور ان کو دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, عشاء کے بعد کھانا تو گھر ہی پہ کھاؤ گے, بھوک لگی ہے کھانا لاؤ. بیوی نے گوشت کا شوربہ نیچے ڈال دیا پلیٹ میں, اوپر سے سوکھے چاول ڈال دیے, دسترخوان پہ رکھ دیا, لو کھاؤ میں پانی لے کے آ رہی ہوں. جب پانی لے کے آئی دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا رے تم نے شروع نہیں کیا کھانا رکھا. میں کھانا رکھ دی. اے پاگل ہے کیا, سادہ چاول کھائیں گے؟ وائٹ چاول لا کے رکھ دیے سادہ سادہ. ارے اس میں ڈالنے کے لیے کچھ تو لاؤ. آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہ کیا معلوم؟ اوہ ابھی تو 1-2 گھنٹے پہلے مغرب کے بعد ابھی تو کتا بھگا رہے تھے خانہ کعبہ کا, اتنے دور کا کتا دکھائی دے رہا تھا, اور اس چاول کے نیچے گوشت اور شوربہ میں نے پہلے ڈال دیا, وہ دکھ ہی نہیں رہا تمہیں؟ کتا دکھائی دے رہا ہے, چاول کا شوربہ نہیں دکھائی دے رہا جو نیچے ڈالا. پگڑی ہٹائی حضرت نے, ہو جاتے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. میری بیوی یہاں کہہ دیا باہر مت کہہ دینا ورنہ لوگوں کا بھروسہ اڑ جائے گا میرے اوپر سے. یہ لوگ ہیں, اتنے نزدیک کا علم نہیں, اور خانہ کعبہ کا کتا ان کو دکھائی دے رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, بیوی شوہر کی عقل بھی ٹھیک کر دیتی ہے. تو 4 چیزیں بتائی ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, رمضان کے روزے رکھتی ہو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو, اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو. یہ 4 کام جو عورت کر لے, فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے گی. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. اے اللہ کی بندی, تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا. یہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ. میری ماں بہنوں, ایک اور راستہ تمہیں دیتا ہوں جنت میں جانے کا, لیجئے. جاءتنی سائلہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی, ومعہا صبیان, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میرے پاس ایک مانگنے والی آئی, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اور آ کر کہنے لگی شیئا للہ, اگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہو تو دے دو, میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھا, ایک کھجور, بخاری میں ایک کھجور, اور مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے لیکن اس میں 3 کھجور کا ذکر ہے. میرے پاس ایک کھجور تھا, یہ تو بخاری میں, میرے پاس 3 کھجور تھے, یہ مسلم شریف میں. میرے پاس 1 یا 3 کھجور تھے, میں نے اس کو رکھ دیا تھا. اللہ کے نبی آئیں گے, بھوکے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی, وہ کھجور کھا کے پانی پی لیں گے. میری ماں بہنیں سن رہی ہو, 1 کھجور تھا, میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا. یہ عورتیں تھیں اس زمانے کی, ایک ایک کھجور کو قاعدے سے رکھنا جانتی تھیں. تم تو اپنے جہیز کے برتن نہیں رکھ پاتی ہو, اپنے ماں کی طرف سے ملا ہوا سامان بھی حفاظت نہیں کر پاتی ہو. تم تو اپنے جہیز کے سامان کو کیسے چن چن کے رکھا جائے یہ بھی تمہیں طریقہ نہیں معلوم. 1 کھجور, امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا تھا. شوہر کی طرف دیکھیے, شوہر کی خدمت دیکھیے, خود نہیں کھا رہی ہیں, بھوکی ہیں, لیکن شوہر کی پہلے فکر ہو رہی ہے. وہ کھجور میں نے اٹھائی, اور وہ کھجور اٹھا کر میں نے اس عورت کو دے دیا. لے, میرے پاس اس کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
یہ واقعہ سن لیجئے میرے بھائیوں، بڑا دلچسپ ہے۔ جیسی اس مانگنے والی کو میں نے وہ کھجور دیے، اس مانگنے والی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ سے گٹھلی نکالی اور گٹھلی کو پھینک دیا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا۔ بخاری شریف کے الفاظ، خود کچھ نہیں کھائی، ان بچوں کو پانی پلاتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے۔ لیکن رکیے تھوڑا، یہ تو بخاری سے میں نے بتا دیا، تھوڑا سا صبر کیجئے، مسلم کا بھی بتا دوں۔ مسلم میں کہ میں نے 3 کھجور اس کو دے دیے، میرے پاس 3 تھے، میں نے تینوں کھجوریں اس کو دے دی۔ اس عورت نے 1 کھجور اس بچے کو دے دی، 1 کھجور اس بچے کو دے دی اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی کہ میں کھا لوں۔ ان بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی۔ عورت کے پاس جو کھجور تھی وہ جیسے ہی منہ پہ لے کے گئی، وہ کھجور کھانا چاہتی تھی ماں، ان بچوں کی ماں کھجور اپنے منہ تک لے گئی کہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے۔ امی یہ بھی دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، امی ابھی بھوک لگ رہی ہے۔ ماں نے اپنے ہونٹوں کے پاس سے وہ کھجور واپس کر دی، اپنے دانتوں کے قریب سے وہ کھجور واپس کر دی۔ اس کو اپنے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس کو، یعنی ہر ایک کو 1.5 مل گیا۔ ماں نے خود کچھ نہیں کھایا، پانی پیا اور چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ کیا اس عورت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اے عائشہ، عائشہ سوچ لو، اس عورت کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ عائشہ کیا اس کو تم نے 3 کھجوریں دے دی تھی؟ ہاں میں نے تینوں دے دی تھی۔ عائشہ کیا اس نے 2 کھجوریں دونوں بچوں کو دے دی اور 1 کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی؟ ہاں۔ بچے اس کی کھجور پر جھپٹ پڑے؟ ہاں۔ اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور آدھی آدھی اپنے بچوں کو دے دی؟ ہاں۔ عائشہ کیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا؟ کہا نہیں۔ عائشہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دینا پڑے گی۔ عائشہ جس عورت نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہو اور اپنے بچوں کو پرورش کیا ہو، پالا ہو، پوسا ہو اور اس کو کھلا پلا کے پروان چڑھایا ہو اور خود بھوکی رہ گئی ہو، اس نے اپنی بھوک پر بچوں کی بھوک کو ترجیح دی ہو، خود بھوکی رہ کر بچوں کو پالا ہو۔ عائشہ وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ۔ اس عورت نے جنت واجب کر لی، اس عورت نے جنت واجب کر لی۔ وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ میری ماں بہنوں، تمہارے پیٹ میں لڑکی ہے، تم نے الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا اور پتہ چلا کہ لڑکی ہے، تم تو اپنے پیٹوں کے بچوں کو مار ڈالتی ہو۔ بہادری وہ ہے کہ عورت اس بچے کو جنم دے، خود کھانے پینے کو نہیں لیکن بچوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہو، خود بھوکی ہے اور بچوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہے، جتنی بھی طاقت ہے، جس حیثیت کے لائق ہے، خود بھوکی ہے۔ ایسی عورت کے اوپر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ 15 دن سے چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ کھجور و پانی پر گزارا چل رہا تھا، ایک بار اطلاع ملی کہ بحرین سے مال آیا ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کرام میں تقسیم کریں گے، اس مال میں اللہ کے نبی کا بھی بھاگ ہے، اس مال میں نبی کا بھی حصہ ہے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ نے، اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد آپ مال تقسیم کریں گے اور آپ کا بھی تو حصہ ہے۔ فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، آج ہمیں بھی حصہ ملے گا، ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ آج چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو چولہے میں، آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا۔ 15 دن سے چولہا نہیں جلا، آج ہمارے ادھر بھی اچھا کھانا بنے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ادھر اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں،
حجرے میں جاتے ہیں اور ادھر میں نے فجر کی نماز